گھر میں غصہ کیا جاتا ہے. بالکل. چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت یہ کہ ایک شخص تھا جس کی میت جاری تھی دفنانے کے لیے, تو پورا شہر جو تھا وہ شامل تھا اس کے اس میں تدفین میں, جنازے میں. تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول پاک نے شرکت نہیں کی, تو انہوں نے جا کے پوچھا اور کہا کہ یہ تو اتنا متقی شخص تھا, اتنا اچھا تھا, نمازی تھا, اتنی خیرات دیتا تھا, اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے اس کا رویہ صحیح نہیں تھا. اوہ مائی گاڈ. جی ہاں, تو وہ ختم ہے نا پھر جسٹیفیکیشن کسی بھی چیز. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ the best amongst you is the one who is best with his wife. ٹھیک ہے, آپ میں بہترین وہ ہے. اور امام علی فرماتے ہیں کہ anger starts with madness and ends with regret. تو دس از دا جسٹ کہ انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے غصے کے جوش میں, غصے کے اس میں, جس میں آخر میں. تو اس لیے نا امام نے فرمایا کہ کبھی بھی بہت خوشی کی حالت میں وعدے مت کرو اور بہت غصے کی حالت میں فیصلے مت کرو. ہاں, جیسے وہ بالکل واقع ہے, کیونکہ آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جو آپ کو ریشنل ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے, اور جو آپ کا امیگڈیلا ہے جو فائٹ اینڈ فلائٹ میں چلا جاتا ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو 3 چیزیں کہ جو غصہ کرنے والا ہے اس سے فیصلے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اللہ پاک. بالکل. اور یہ جو ہمارا فرنٹ پارٹ ہے نا, یہ ہمیں انسان بناتا ہے. جو ڈیورسز ہیں یا کوئی بھی بڑے سے اقدام, گھر میں اگر بہن بھائیوں میں لڑائی ہے, کسی کو جائیداد سے آگ کر دیا, یہ سب چیزیں تو غصے میں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. ٹھنڈے دماغ سے تو کبھی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل. اور یہ جو فرنٹ پارٹ ہے نا ہمارا برین, دیٹ از واٹ میکس اس ہیومن. تو انہوں نے کہا نا کہ وہ حیوان ہے, حیوان ہے, حیوان. تو امیگڈیلا تو حیوانوں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہے. بٹ دا پری فرنٹل کارٹیکس از آر اسپیشلٹی ایز اے ہیومن بینگ, جو غصے میں بند ہو جاتا ہے. تو ہم سائنٹیفکلی حیوان ہو گئے ہوتے ہیں. اور وہ بات ہے کہ جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے غصہ جائے وہ حیوان ہے. یہ کتنی ہے. کبھی ایسا کوئی ٹائم ہے ویسے آپ نے کبھی کوئی ایکسرسائز کی ہو کہ ہاں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں صرف یہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہوتی کہ ہمارا غصہ کم کیسے ہو, ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ اگر اگلے کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے خود کو کام کیسے رکھنا ہے. آپ نے اپنی مینٹل ٹریننگ کیسی کی؟ تو 1-2 چیزیں میں نے پڑھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بریدنگ کے تھرو اپنی پورے سسٹم کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. جی, بیکاز breathing actually gives us message to your brain. So if you're breathing rapidly, it's giving the message that you're in a state of emergency. تو آپ کے اندر ایک رش فیلنگ آتی ہے, تو آپ پھر جلدی جلدی میں ایک ایمرجنسی کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر غصے والے فیصلے کرتے ہیں. جو فائٹ اینڈ فلائٹ والی سچویشن ہے وہی ہے. امیگڈیلا جو ہوتا ہے وہ آپ کے تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اینڈ دس از یور ایموشنل, دس از دا پارٹ وچ ڈیلز ود ریگولیشن. اس کو ہم ایموشنل ہائی جیکنگ بھی کہتے ہیں. یہ حصہ آپ کے ذہن کا جو کہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے رسپانس کیا دینا ہے, آپ نے رد عمل کیا دینا ہے, وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. جب آپ آرام سے سانس لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو ایک سگنل دے رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں ہیں, آئی ایم سیف. تو آہستہ آہستہ آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ری ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر سوچ سکیں. برف پکڑ کے لگا دوں جن لوگوں کو برف رکھیں گھر میں, جس کو غصہ آئے گا پلیز ذرا غصہ کیجیے گا, میں ذرا آپ کے ماتھے پہ برف رگڑ لوں. اور دوسری چیز بریک کی طرف جانا کنٹینیو کریں گے. وہ جو میں نے سوال کیا تھا نا کہ جو آج کل اگر ینگ لڑکوں میں جو بہت زیادہ غصے, اس کی وجہ سے مائیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں, کیونکہ صرف یہ نہیں کہ وہ گھر میں ماں باپ سے غصے میں رہ رہے ہیں, اب ان کو بھی ٹینشن ہے کہ آگے جو آنے والی فیملی ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس کو غصہ بہت آتا ہے, اس کی شادی کر دو. ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ برباد کر دیتے ہیں بہت کچھ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں مزہ آئے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ اکثر مائیں بہت زیادہ کنسرن رہتی ہیں کہ بچے جو ہم جن کو, جیسے ہم نے پہلے جنزی کی بات بھی کی, وہ لڑکے جو کہ پیوبرٹی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں کبھی کبھی اینگر کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے ایک بار ہمارے شو میں کال آئی, وہ خاتون کہہ رہی تھی میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور اس کو کسی لڑکی سے کہتے ہیں میرا بیٹا بہت ماشاءاللہ سے اچھا بچہ ہے, تابعدار بچہ ہے, 5 وقت کا نمازی بچہ. اس کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو کہتی بس اس بات کے بعد میرا بیٹے کے ایٹیٹیوڈ میں اب بہت فرق آ گیا ہے. وہ میرا بچہ بہت غصہ کرتا ہے اور کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ غصے میں مجھے ہی ہارم نہ پہنچائے. تو ایسے بہت ساری ہم سنتے بھی ہیں. کبھی کبھی واقعی ماں باپ کو اور کہیں کہ بچے غصے میں اپنے آپ کو ہارم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, چھوٹی سی ریجیکشن میں یا کسی بات میں اگر ان کا وہ روک دیا جائے. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ مدیحہ, یہ سینیریو تو بعد میں آتا ہے نا,
शुरू से आप अपने बेटे से कितना क्लोज हैं. बच्चे बहुत छोटी एज में जब इस तरह की, और प्लस एकदम से जब आप बच्चे को रिजेक्शन शो करते हैं ना, तो उसकी तरफ से एक रिएक्शन आता है. अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी की तरफ लेकर आना है, स्पेशली टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी होता है. टीनेज वो एज होती है जहाँ पर हर पेरेंट स्ट्रगल करता है. डजेंट मैटर कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो खुद कितने हेल्दी बैकग्राउंड से आ रहे हैं. और अगेन मैं उसी बात की तरफ आ रही थी कि ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक डिफरेंस है ना, वो आपकी पेरेंटिंग में अपने बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है. बहुत दफ़ा हम कसूर को और ज़िम्मेदारी को एक ही समझ लेते हैं. मैंने मारा क्योंकि उसने मुझे हिट किया था. मैं जो भी गलत कर रहा हूँ उसकी मेरे पास अगर जस्टिफिकेशन है भी, तब भी वो जस्टिफाइड नहीं है. मैं इसके लिए एक मेटाफर हमेशा अपनी क्लाइंट्स के साथ या पेशेंट्स के साथ शेयर करती होती हूँ कि आप सड़क किनारे चल रहे हैं और एक गाड़ी आके आपको हिट करके चली जाती है. आप वहाँ ज़ख्मी होकर बैठ नहीं जाते कि जब तक ये ड्राइवर वापस आके मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं करेगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगा, मैं यहीं ज़ख्मी बैठी रहूँगी. आपको अपने आप को बेहतर करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है. तो जब बच्चे को ये पता होगा ना कि मैं अपनी हर एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद हूँ, ब्लेम किसी का भी है, तो वो अपनी, और यही चीज़ हम अडल्ट्स के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है. डिसरेगुलेटेड पेरेंट्स लीड्स टू डिसरेगुलेटेड चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चे फिर प्यार बाहर ढूंढते हैं, अपनी अट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर यही बच्चे होते हैं जो रिजिडिटी भी शो करते हैं. यानी कि जिन बच्चों ने अपने घर में बहुत गुस्सा देखा हो, गुस्सा देखा है, उनके अंदर भी आ ही जाता है. पेरेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं है, एंड इट्स वेरी नेचुरल. मैं बहुत सारी खवातीन को देखती हूँ अपनी टॉक्सिक मैरिज से इसलिए नहीं निकलती, उनको होता है कि आगे मेरे बच्चों का या मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी शादी कैसे होगी. लेकिन होता ये कि एंड में वही बच्चे वही सब रेप्लिकेट करने लग जाते हैं जो उनका बाप कर रहा होता था. वो बच्चे ज़्यादा सफ़र करते हैं बजाय उन बच्चों के. मैं ये किसी डिवोर्स्ड पेरेंट्स की ही बच्चे का इंटरव्यू सुन रही थी. आई डोंट हैव वन होम, आई हैव टू हैप्पी होम्स, आई हैव टू happy bedrooms, I have two happy parents instead of having one home with two unhappy parents, and we feel like we're way more healthier than children who had लोग अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाते कि बच्चों के साथ क्या होगा. लेकिन बट अगेन वो बात भी हुई आ जाती है कि आप एंगर में अपने उस केस को कितना ख़राब कर सकते हैं. हमारे साथ आमिर साहब जनाब यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लाम केस स्टडी. अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब. वालेकुम अस्सलाम जी. जी आमिर साहब, आपको आता है गुस्सा? हाँ जी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. मतलब मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं. तो मेरे अंदर भी यही है कि मेरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो सबसे बड़ा गुस्सा है. मतलब इस गुस्से की वजह से मुझे इस चीज़ का एहसास होने चला कि मैंने अपने अच्छे दोस्तों को दूर कर दिया. अपनी फैमिली के अंदर जो है वो बच्चों के साथ थोड़ा सा मैं रिजर्व हो गया हूँ, क्योंकि बच्चे डर रहे होते हैं कि पापा को पता नहीं किस टाइम गुस्सा आ जाए. और गुस्सा एक नॉर्मल गुस्सा होता है ना, एक इतना हाई गुस्सा होता है कि मुझे खुद अंदाज़ा होता है कि भाई ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया. मुझे ये बाद में एहसास होता है इस बात का. और कितनी देर बाद आपको एहसास होता है? गुस्सा ख़त्म होने के बाद फौरन हो जाता है आपको? जी बिल्कुल. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कभी कभी होता है ना, एक दिन के बाद हुआ, कुछ घंटों के बाद, कभी होता है कि फौरन ही आपको जाते हैं वो मैंने क्या किया. वो गुस्से पे डिपेंड करता है. बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना तो जारी बात है 2 दिन तक गुस्सा रहता है. अच्छा. 2 दिन के बाद ये एहसास होता है कि भाई ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे अल्फाज गलत थे, गुस्से में मुझे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था. तो वो इतना शिद्दत से एहसास होता है. तो फिर मैं बाज़ दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों इतना गुस्सा करने लग गया हूँ, मेरी चीज़ें डिस्टर्ब होने लग गई हैं. मैं आपको बताऊँ कि मेरी लास्ट एक मेरी सेल्स की जॉब है, सेल्स एंड मार्केटिंग. तो ये जॉब ऐसा, इसमें बड़ा कूल माइंड रहना पड़ता है ना, फेस करना तो पब्लिक को भी और भी. अब गुस्से की वजह से मैं इतना हाई चला गया कि मैं अपने सीनियर के साथ जो है गुस्से के अंदर वो सब कुछ बोल गया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था. और एंड क्या हुआ कि वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ गई, रिज़ाइन करना पड़ गया. और उन्होंने कहा कि आमिर साहब इस जॉब के अंदर तो गुस्सा है ही नहीं, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं. और एंड ये हो कि मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा. तो गुस्सा वाकई बड़ा ख़तरनाक है. और इस नौयत का जो जिस तरह का मुझे आता है गुस्सा, मैं अपने गुस्से से बड़ा डिस्टर्ब हूँ, खुद डिस्टर्ब हूँ. कभी आपने कुछ एंगर मैनेजमेंट की तरफ जाने की कोशिश की कि मैं इसको किसी तरीके से डॉक्टर के पास जाऊँ? जी बिल्कुल, डॉक्टर से भी डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ मेडिसिन वगैरह भी ली हैं. लेकिन जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो डॉक्टर ये कहते हैं कि वो चेंज करें. आपको जिन वजूहात पे गुस्सा आ रहा है, जिन चीज़ों से गुस्सा आ रहा है, किन चीज़ों की वजह से आपको गुस्सा आता है, ये बताएं. गुस्सा किन बातों पे आता है? गुस्सा मुझे ज़्यादातर ये आता है कि मैं जिस तरह मैं सोचता हूँ या जिस तरह मैं चाह रहा हूँ एज इट इज़ उसी तरह होना चाहिए जैसे मैं. कि जब कंट्रोल आप रखे. अच्छा, मेरे बच्चे मुझसे चेंज हैं, मैं कहता हूँ बस जो बात मेरे मुँह से निकली है वो उसी तरह हो, उसी अंदाज में और उसी टाइम पर हो,
وہ نہیں کر پاتے, نہیں کرتے, وہ اپنے اسٹائل سے کرتے ہیں. یہ بات ہے غصے کی. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جو مجھے غصہ آتا ہے یہ اس کا تعلق کہیں میرے کوئی بچپن میں کوئی ایسی چیز ہو جو میری زندگی میں وہ چیز لیک کر رہی ہو اور جس کی وجہ سے میرے اندر یہ غصہ زیادہ بڑھ گیا ہے یا یہ چڑچڑاپن آ گیا ہے اور شاید آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ کہیں یہ چائلڈہڈ کوئی ٹراما تو نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں؟ بچپن میں تو خیر مجھے ایسا کچھ نہیں فیل ہوتا کہ بچپن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہو مجھ سے جس کا اثر اب پڑ رہا ہو, لیکن بس یہ روٹین والی جو چیزیں نا, مطلب میں اپنے مائنڈ سے یہ سوچتا ہوں کہ بھائی جس طرح میرا مائنڈ ہے, جس طرح میں چاہ رہا ہوں, سامنے بھی رسپانس مجھے ایسا ملے سامنے سے. اب ہم ذرا اس کو دوسرے اینگل کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ جیسے پہلی بھی بات ہوئی نا, جو غصہ انسان کو تب ہوتا ہے جب آپ کچھ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو اور پھر آپ غصہ کر کے بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے شو کے آغاز میں بات بھی کی, بٹ مجھے ایک بات بتائیں, آج کل تو یہ سارا دور ہی جس کو ہم کہتے ہیں انرجی ریڈنگ کا ہے. ہم کسی شخص کی کمرے میں انٹر ہوتا ہے, ہم اس کی انرجی کو دیکھ کے, اس کے اورا کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا میری سے اچھی بنے گی نہیں بنے گی. جب آپ اپنے گھر میں غصہ کر رہے ہیں, جیسے اگر غصہ کرتے ہیں, ہم اپنے گھر میں کیا انرجی ڈالیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں. میں نے اماموں کا قول پڑھا ہے کہ جہاں پر غصہ کیا جاتا ہے, بالکل ہمیں کیا انرجی پھینک رہے ہیں کہ جو کہ گھر کو وہ کہتے ہیں نا لٹرلی ایک آسیب کی طرح جگڑ لیتی ہے. بالکل. دیکھیں, جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ اور وہ کر لو جو میں تمہیں کرانا چاہتا ہوں. اس میں آپ دوسرے کی آزادی پہ ایک ہاتھ ڈال رہے ہیں. اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کے ایک آزاد انسان کی طرح اپنی مرضی سے. آج کل بچے تو بالکل ایسے ہی ہیں. یا میرے سہم جاتے ہیں, جب میں غصہ کر رہا ہوتا ہوں کمرے سے باہر چلے جاتے. تو وہ شخص جو اس طرح سے منوانے کی عادت میں چلا جاتا ہے نا, وہ محبت محسوس نہیں کر پائے گا کبھی بھی, کیونکہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ لوگ میرے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ مجھ سے ڈر کے کرتے ہیں, وہ مجھ سے محبت کر کے نہیں کرتے, اس لیے اس کا خلوص وہ محسوس ہی نہیں کر پائے گا, اور وہ اکیلا بھی رہ جاتا ہے, وہ اکیلا رہ جائے گا, اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ یہ لوگ تو میرے پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرتے ہوں گے, میرے سامنے تو یہ لوگ سہمے ہوئے ہیں. تو زندگی کی جو سچائی اور سچے رشتے اور جو بانڈس کا جو ٹروتھ ہے وہ اس بندے کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور مینی ٹائمز یو بیکم فیئرفل کہ میرا تو کوئی ہے نہیں, میں اکیلا ہوں, اگر میرے اوپر کوئی وقت آیا تو کوئی میرے ساتھ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. تو یہ سارے جو ہمارے خوف ہوتے ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں. اسی لیے ہم نے حدیث میں سنا کہ خوف آپ ہی کی ہلاکت ہے, آپ ہی کے اینڈ کا, جیسے آپ نے ریزگنیشن دینا پڑا آپ کو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. غصہ وہ ہے جو اپنے مالک کو ہلاک کر دیتا ہے. امام زین العابدین کے متعلق ایک چھوٹی سی کہانی جو بہت فیمس ہے کہ ان کے گھر میں ایک خاتون تھی جو ہیلپ کرتی تھی, کنیز تھیں, اور وہ گرم گرم سوپ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا. تو جیسے ہی وہ دینے لگی وہ گرم سوپ امام پہ گر گیا, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی سہم گئی کہ شاید نہیں آئی ہوگی, اس کو طبیعت کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ ڈر گئی کہ اب تو یہ مجھے بہت ظلم کریں گے یا کوئی ریاکشن آئے گا. تو امام نے اس کو کہا کہ آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ تو صحیح صبر کے امام ضرور. یہ کیا تھا کہ یہ دس واز اے سائن دیٹ امام خود اپنے غصے سے آزاد تھے. وہ اپنے غصے میں مفلوج نہیں تھے, اپنے غصے کے غلام نہیں تھے. معصومین میں غصہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ قرآن فرماتا ہے والعافین عن الناس الکاظمین الغیظ وعافین عن الناس, کہ تم اپنے غصے کو ضبط کرو اور جو غلطی کرو اس کو معاف کرو. مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی چاہیے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. معاف کرنا آسان ہے ویسے؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن نیسیسری ہے, ورنہ آپ اپنے ہی پرابلمز میں اور اپنے ٹراماز میں ڈوب جائیں گے. لیکن میرا ایک یہ کویشچن ہے, جیسے کہ سائمہ جی نے بھی کہا کہ غصے کی کیا ریزن ہے جو کہ غصہ آ رہا ہے, کیا بچپنے کے ٹریگرز ہیں, ٹراماز ہیں. آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ ضروری ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں نا پرسنالٹی ٹریٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر کسی کا نہیں ہوتا, ناٹ ایوری بڈی از کیپیبل آف میکنگ پیپل لاف. اسی طریقے سے کیا could this be a personality trait also کہ یہ ٹراما ریلیٹڈ نہیں ہے یا کوئی ٹریگر نہیں ہے, یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. Is that a possibility? Sharmeen, not everything is a trauma, but again there are always reasons. میرے جو ٹریگرز ہیں وہ آپ کے ٹریگرز سے بہت مختلف ہوں گے. ایک ہی بات انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آپ کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو رہا ہے. سو دیر آر ریزنس.
چیزیں اگین ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ نے ڈفرینٹ تھیریز دیں. میں ہر بندہ اپنے حساب سے چیزوں کو لیتا ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ہی ٹرائی ٹو کنٹرول تھنگز ان دا مینر کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں چیزیں ویسی ہوں. دیر از اے پاسبلٹی وین ہی واز گروئنگ اپ ان کے انوائرمنٹ میں چیزیں جب بچے کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا ان کی مرضی کے بغیر ہوئی اور انفیئر ہوئی. تو دیر آر آلویز ٹریگرس اور لنک کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. وہاں پہ سیلف اویئرنیس اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو سٹ ود اے پروفیشنل ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ٹریگرس. کنٹرول کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کیوں میں اتنا ٹریگر ہو جاتی ہوں ان چیزوں پہ جو کہ اتنا ٹریگرنگ نہیں ہوتی ہیں لیکن میرے لیے ہوتے ہیں. بہت اچھی ایک چیز میں نے ریڈ کی تھی کہ وٹ یو گیٹ ٹریگرڈ بائی ایکچولی ٹریگرز یور ٹریگرس. اندر کچھ اور ہوتا ہے جس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. ایموشنل ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. جس بچے نے گھر میں دروازے پٹکتے ہوئے دیکھا ہے وہ دروازے پٹکے گا. ہمارے بابا گھر سے باہر چلے جاتے تھے, میں نے ذرا بابا سے عادتیں کاپی کی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس جگہ سے اٹھ کے چلی جاؤں. جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں غصہ کر کے بھی میں بچ جاؤں گی ود مائی ہسبینڈ, وہاں پہ آئی ایکسپریس. جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں تو آئی ٹرائی ٹو لیو دیٹ روم, کیونکہ میں نے یہی دیکھا اپنے گھر میں کرتے ہوئے. جو بچے گالم گلوچ دیکھ رہے ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ہر بچہ, وہ میرے ابا کہا کرتے تھے مجھے تم بچہ دکھاؤ میں بتا دوں گا بند کمروں میں کیا ہوتا ہے. بچہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے جو بھی گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یس دیر از آلویز ریزن بیہائنڈ یور اینگر اینڈ دیٹ از ویئر یو چینلائز اینڈ گیٹ ٹو نو یور سیلف بیٹر کہ میں کن کن چیزوں سے. آپ غصے والی جہاں جس گھر میں غصہ ویسے اس کا اور ویسے پکڑ سکتی ہیں کچھ گھروں میں جیسے میں نے بات کی نا. بالکل اب تو اتنے آسان ہو گیا ہے کہ یا شاید اپنے اوپر کام اتنا کر لیا ہے میں نے کہ اب مجھے شاید بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہے, انرجیز پتہ چل گئی ہیں. کہیں گھر جاتے ہیں تو ایک بھاری پن بھی لگتا ہے یا کبھی ہیپی ہوم جسے کہتے ہیں وہ بھی فیلنگ آتی ہے تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی ڈگری نہیں لی اس کے لیے, اس کے تجربات میرے بہت سارے تھے اور پھر اپنے پہ کام بہت کیا ہے. آپ کے بیٹے ماشاء اللہ سے ینگ ہے تو آپ کے بیٹوں کو کبھی غصہ تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں کیونکہ وہ جو نا ینگ سے بہت غصہ ہے لڑکوں میں. ہاں بالکل ہے. تو جب وہ بہت زیادہ بول لیتا ہے تو پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں اور بڑی ڈرٹی لک کرا کے پھر میں وہ کمرے سے چلی جاتی ہوں. پھر وہ 10 سے 5 منٹ بعد خود ہی ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. 10 سے 5 منٹ اچھی بات ہے, گڈ بوائے. نہیں ان کے حوالے سے مجھے ایک چیز اور کہنی تھی کہ ایک تو ہے ایسپیکٹ کے ٹریگرز تھے, دوسرا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کپ میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے, جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ چھلکتا ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر غصہ ہے نا کسی بھی بات میں, شاید آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہنچنا تھا یا آپ کی مرضی سے, میں ایسی اگزامپل دے رہی ہوں, شادی نہیں ہوئی یا جیسے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آپ جس کی وجہ سے آپ اپنے اوپر غصے میں کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا یا وہ نہیں ہوا. جب آپ کے اندر اپنے لیے غصہ ہوگا تو وہی چھلکے گا دوسروں پہ کہ آپ پھر دوسروں پہ بھی وہ غصہ ڈالیں گے. جیسے اگر اپنے لیے معافی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو بھی معاف نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے لیے بہت سیلف کرٹیکل ہیں کہ اپنے ہی اندر بہت کیڑے نکالتے رہتے ہیں تو آپ دوسروں میں بھی کیڑے نکالیں گے. میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی مدیہ. دیکھیں مانا کہ بہت سارے مسئلے ہیں اور ہم ٹارگٹ کرتے ہیں مردوں کو, لیکن ہر بار مرد بھی غلط نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد ایک بات کر دی ہے گھر میں اپنی بیوی کو لیکن وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کو ٹریگر کرتی ہے. تو کبھی کبھی ہماری خواتین بھی بڑی ریجڈ ہو جاتی ہیں کہ جی گھر صاف نہیں رکھنا, خود صاف نہیں رہنا, یا بلا وجہ منہ بنا کے رکھنا, یا کوئی ایسی چیز جو شاید آپ کے شوہر کو ناپسندیدہ ہو وہ آپ بار بار ریپیٹ کریں تب بھی آدمی جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. تو اس پہ عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے اپنے اوپر. ایڈکشن کہتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن ایموشن کے ساتھ نا ایڈکٹ ہو جاتے ہو. ایک چیز ہوتی ہے وینٹ کرنا, ایک ہوتا ہے رینٹ کرنا. مجھے کوئی پرابلم تھی, میں نے سائمہ جی سے بات کی, انہوں نے مجھے کہا نور یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر مجھے عادت ہو گئی ہے نا سمپتھی کی, میں آپ کے پاس آؤں گی وہی بات کروں گی, پھر میں ان کے پاس جاؤں گی, سننی میں نے کسی کی بھی نہیں ہے بیکاز آئی لائک دا وے یو گائز رسپونڈ. اسی طریقے سے کچھ لوگ اینگر کے ساتھ بھی نا, ان کو پتہ ہے میں ریئیکٹ کروں گا یہ سب سہم جائیں گی, میری بات سن لیں گی, دس ول بی این ایزی. وہاں پر سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آئی ایم دا ون ایٹ دا لوزنگ اینڈ, ان کا نقصان نہیں ہو رہا. اور دوسری بات ہے میرے خیال سے جب اگلے کو یہ سمٹم اور اس کو اشارہ دے دیں کہ آپ ڈر گئے ہیں, ہاں تو جو غصہ کرنے والا ہے ویری ویری لاؤڈ, تو غصہ کرنے والا ہے اس کو تو اور ایک کنٹرول فیل ملتی ہے نا, ایک کنٹرولنگ کی ملتا ہے کہ وہ جو کیوس تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک گیا اور میری مرضی چل رہی ہے اور یہ سبجوگیٹڈ ہے اینڈ آئی ایم دا ون ہو از لیڈنگ.
تو یہ ایک سپیریورٹی کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس سے آپ کو ایک لائف میں سینس آف کنٹرول فیل ہو رہا ہے واپس سے کہ میں نے بحال کر دیا اپنا کنٹرول, جبکہ انٹرنلی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دس از ایکچولی مائی لاس آف کنٹرول. تو وہ کہتے ہیں جب آپ غصہ کرتے ہیں نا تو آپ کسی کا نقصان آپ کو سب بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے, میں نے وہاں پہ دھماکے کر دیے ہیں, ان کو لگ پتہ جائے گا, ان کو میں بتا کے رکھوں گی یا بتا کے رکھوں گی, میں نے بس اپنے ہی نقصان زیادہ. آپ نے اپنا نقصان کر لیا ہے, آپ نے اپنا نقصان کر لیا ہے, اپنی پرسنالٹی کا نقصان کر لیا ہے. آپ کہیں پہ جاتی ہیں لٹرلی آپ کا چہرہ آپ کے ایکسپریشنز کو کیری کرتا ہے, آپ کے آرگنز, آپ جو بات کرتے ہیں, جو چیختے ہیں, چلم چلی کرتے ہیں, وہ سب سن رہے ہوتے ہیں. یہ آٹو امیون ڈیزیزز اسی کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہے. لوگوں کو انگزائٹی, ڈپریشن, بلڈ پریشر, شوگر, بہت ساری جگہوں پہ تو یہ سب چیزیں. ایک آخری بات مجھے کہنی ہے کہ جب ہم غصے کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چلتی تو ہم اپنے آپ سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں, اور بہت سی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں شاید میرا کوئی علاج نہیں ہے. کہ مطلب جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی نا کہ میرا غصہ اب ان چیزوں پر ہے کہ مجھے سامنے سے یہ میری میسز یا بچے بولتے ہیں ہو جائے گا, کر لیں گے, میں کہتا ہوں نہیں کرو, ابھی ہونا چاہیے. تو یہی وجوہات ہیں, اور اتنا لوگ مجھ سے چڑھ گئے میری فیملی, تو اب میں خود سوچتا ہوں کہ بھائی اب مجھے ڈاکٹرس کو تو میں دکھا رہا ہوں, میڈیسن لے لوں, لیکن پھر بھی اپنے آپ میں ایک چینج کیسا لاؤں, خالی گھر سے باہر چلے آنا. ٹائم وقت سے. ہاں جی جی. تو فرسٹ آف آل قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا, اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. مہد سے لے کے لہد تک, یعنی بچپن سے لے کے قبر تک انسان کے لیے موقع ہے بدلنے کا, سیکھنے کا. تو ہمارے پاس جو پروفیشنلز ہیں وہاں اینگر مینجمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں, وہاں آپ کو ٹولز سکھائے جاتے ہیں, آپ کو طریقے بتائے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو گھر ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا منظر ہے جہاں چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو آپ کو خود جو ایک چیز کنٹرول میں وہ آپ کو اپنا جس کو آپ بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ ہیں. تو آپ نہ تو کسی اور کو بدل سکتے ہیں, نہ دنیا کو بدل سکتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نظام ہی یہ بنایا کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے ٹھوکر سے گر جائیں. آئی وش کہ لوگ یہ سمجھیں, اور جیسے امام متقیان کا قول ہے کہ غصہ کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے آقا کو کھا جاتی ہے, اس کو ہلاک کر دیتی ہے. غصہ آپ ہی کا نقصان کرے گا اور کسی کا نہیں کرے گا. براڈر ٹرم میں اگر آپ دیکھیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اللہ پاک آپ کو غصے سے دور رکھے اور آپ کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.